ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم على جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ما عدد ما خلق من شيء حتى تبلغ المقادير حتى تبلغ المقادير حتى یہاں تک کہ کیا دیکھی تم نے المقابر قبریں کلا سوف تعلمون کلا خبردار سوف عن قریب تعلمون معلوم ہو جائے گا تمہیں ثم کلا سوف تعلمون ثم کلا پھر سن لو سوف تعلمون عن قریب تعلمون معلوم ہو جائے گا تمہیں کلا لو تعلمون علم الیقین کلا دیکھو لو تعلمون اگر معلوم ہوتا تمہیں علم الیقین یقینی علم کی حیثیت سے لا ترون الجحیم جان لو تم ضرور دیکھو گے جہنم کو ثم لترونها عین الیقین ثم پھر لترونها تم ضرور دیکھو گے اسے عین الیقین یقین کی آنکھ سے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ثم پھر لتسألن ضرور پوچھے جاؤ گے یومئذ اس دن عن النعیم نعمتوں کے بارے میں اللہ انسان دنیا میں جو زندگی گزار رہا ہے یہ امتحان گاہ کی زندگی ہے اور امتحان گاہ میں آنے کے بعد امتحان کی تیاری کرنی چاہیے اس کا پیپر حل کرنے کے لیے ہر ممکن جستجو کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو تیاری کے لیے بھیجا ہے ذاتی ضروریات کے لیے محنت کرنا بھی اس کے ذمہ ہے مگر اصل کام اپنی تیاری وہ تیاری کیا ہے قبر آخرت کی تیاری ہے کہ وہاں پیش ہونا ہے وہاں حاضری ہے اس کے لیے کچھ تیاری کرنا چاہیے تو گزشتہ جمعوں میں آپ سن چکے اللہ تعالیٰ نے ارشاد یہ فرمایا کہ انسان ایسی غفلت میں پڑ گیا ہے ایسا غافل ہو گیا ہے کہ اس کو ایک دوسرے سے بڑھ کر ایک دوسرے پر زیادتی اور ایک دوسرے پر اپنے حصول کی حوث اس کی کثرت اس کی طرح ایک دوسرے پر برتری کے لیے دن رات کوشاں ہے تو اور یہ فرمایا کہ یہ ہاپا دھاپی کرتے ہوئے حتی ظلم مقابر انہوں نے قبریں جا دیکھی قبروں میں پہنچ گئے
تو جن کی زندگیاں یوں گزری ہیں گویا کر دنیا حاصل کر پائے بیچارے نہ آخرت ان کے ہاتھ آئی، تو جس کام کے لیے آئے تھے وہ بھی ہاتھ سے گئی، جو دنیا کمانا چاہتے تھے اس کو انہوں نے خود ہی حرام کر لیا۔ تو اس سے بندے کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا، کلا سوف تعلمون، کلا خبردار، سوف عن قریب تعلمون، تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم جان لو، تمہارے علم میں یہ بات آ جائے۔ تو پھر ارشاد فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، ثم کلا، پھر سن لو خبردار، سوف عن قریب تعلمون، تمہیں معلوم ہو جائے گا، تم جان لو۔ گویا کہ استاد شاگرد کو سبق پڑھا رہا ہے، بار بار تنبیہ کر رہا ہے تاکہ طالب علم ہوشیار ہو جائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل اپنے بندے کو ہوشیار کرنا چاہتے ہیں کہ میرے محبوب کا امتی علیہ الصلوۃ والتسلیم خوب تیاری کے ساتھ میرے پاس ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے یہ تنبیہ کلا سوف تعلمون، خبردار، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، ایک ہی مرتبہ کہنا کافی تھا۔ بس اسے یوں سمجھ لو گویا استاد نے یا مالک نے گریبان سے پکڑ کر جھنجھوڑا ہے کہ ثم کلا سوف تعلمون، پھر سن لو، خبردار، سوف تعلمون، عن قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ یا اللہ وہ کیا چیز ہے جو معلوم ہو جائے گی؟ کس چیز کے بارے میں آپ بتا کرنا چاہتے ہیں؟ تو ارشاد گرامی ہوا کلا لو تعلمون علم الیقین، کلا دیکھو، لو تعلمون، اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ اس روش کا انجام کیا ہے، ان اعمال کا انجام کیا ہے، اس زندگی کا انجام کیا ہے، تو علم الیقین، یقینی علم کی حیثیت تمہیں حاصل ہوتی تو تم ایسا نہ کرتے۔ تمہارا خیال بھٹک گیا، تمہاری طبیعت بھٹک گئی، الٹے سیدھے تم نے کام کرنا شروع کر دی، وقت اپنا گزار لیا۔ گویا کہ ارشاد ربانی سے معلوم ہوتا ہے کہ بندے کو اگر علم یقین حاصل ہو جاتا ہے، یقینی علم اس تک پہنچ جاتا ہے، اس کا یقین، اس کا وجدان زیادہ بلند ہو جاتا ہے، اس کی علمی پاور زیادہ قوی اور مضبوط ہو جاتی ہے، پھر اس سے برائی کے ہونے کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ ہاں کسی کی قسمت میں ڈوبنا ہی لکھا ہو، پھر وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی غرق ہو جاتا ہے، علم رکھتے ہوئے بھی غرق ہو جاتا ہے، اللہ رسول کو جانتے ہوئے کتاب و سنت سے آگاہ ہونے کے باوجود بھی غرق ہو جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہوا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، لَتَرَوُنَّ، جان لو تم ضرور دیکھو گے، الجحیم، جہنم کو۔ گویا جہنم تم دیکھ کر رہو گے۔ یہ انسان جب تک اس دنیا میں ہے یہاں کی چیزیں دیکھتا، جب مر جاتا ہے وہ جہان سارا اس کے سامنے کھل کر آ جاتا ہے، پیچھے کا جو بند تھا وہ بھی کھل کر سامنے آ جاتا ہے، جو آگے کا تھا وہ بھی کھل کر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔
اچھائی برائی کون کس مرتبے پر ہے، کون کس کمال پر ہے، کون کس قرب پر ہے، کس کو اللہ نے کتنا نوازا ہے۔ بھائی ادھر کی آنکھ بند ہوئی، ادھر کی کھلی، ادھر کا بھی پتہ چل گیا، ادھر کا بھی پتہ چل گیا، پھر تو بات چھوٹی نہیں ہے۔ مگر افسوس در افسوس یہاں سے جانے کے بعد، برائیاں کرتے ہوئے غرق ہونے کے بعد، اچھائیوں سے صرف نظر کرنے کے بعد، جب وہاں پہنچتا ہے پھر یہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ چاہیے تھا، مجھے تو مطلب ہی ختم ہو گئی، یہ چاہیے تھا کہ وہ چاہیے تھا، کمائی کا زمانہ تو ختم ہو گیا، اب تو مرنے کا دور شروع ہے، غرق ہونے کی بات کر۔ تو ارشاد گرامی ہوا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ اب اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر بندہ جنتی جہنمی پل صراط سے گزر کر جائے گا۔ ایک تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے ضرور جہنم کو دیکھو گے۔ دوسرا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے مسلمان ہوتے ہوئے تو کفر میں غلطا رہے، انکار کرتے رہے، جھگڑے میں پڑے رہے، دین پر پورا عمل نہیں کیا، کچھ دن کے لیے جہنم میں چلے گئے، وہاں سے اللہ نے ان کو آزاد کر دیا کہ تم سارے نکل گئے۔ تو لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، جو کرتوت تم کر آئے ہو اس کے عوض میں تمہیں جہنم ضرور دیکھنا۔ دیکھنے سے مراد ایک تو آنکھ سے دیکھنا ہے، دوسرا دیکھنے سے مراد اس کا ذائقہ چکھنا، اس میں جانا، تکلیف اٹھانا بھی شامل ہو سکتا۔ اللہ کی پناہ ہو، اسی کی امان ہو، کہہ دو آمین۔ اللہ تعالیٰ امت محمدی علیہ صاحب السلام کو ان آزمائشوں سے اپنی پناہ خاص میں رکھے، آمین ثم آمین۔ تو پھر ارشاد گرامی ہوا ثم لترونہا، ثم پھر لترونہا، تم ضرور دیکھو گے اسے، عین الیقین، یقین کی آنکھ سے۔ یہ بزرگوں کے ہاں مراتب بھی ہیں، علم الیقین، عین الیقین، یہ مراتب۔ ایک دیکھنے والا تو تھوڑا دیکھتا ہے، دوسرا اس سے زیادہ دیکھتا ہے، تیسرا اس سے زیادہ دیکھتا ہے۔ اس پر محنت ہوتی تھی کسی زمانے میں۔ بعض لوگ بعض بزرگوں کے پاس گئے تو انہوں نے کچھ وظائف ان کو بتائے، تو انہوں نے فرمایا تھوڑے دن میں لاہور نظر آنے لگے گا، ملتان سے لاہور نظر آنے لگے گا، تھوڑے دنوں کے بعد ملتان سے پھر دلی نظر آنے لگے گی، پہلے لاہور نظر آیا پھر دلی نظر آنے لگی۔ گویا کہ اس کے وظائف، اس کی محنت سے اس کے دل جو اجلا ہوا، اس کی جو چمک تھی، اس کی جو روشنی تھی، وہ دہلی کو دیکھنے لگی، دلی اس کو نظر آنے لگی، وہاں کے معاملات اس کو نظر آنے لگے۔ تو ایک بزرگ نے قصہ بیان کیا کہ کچھ اعمال ذکر اذکار ایسے ہیں ان کے پڑھنے سے کراچی نظر آنے لگتا، کراچی میں ہونے والی چیزیں نظر آنے لگتی، تو جس طرح غور کرو گے وہ چیز نظر آنے لگے۔ ہمارے مرشد حضرت سیدی سلطان العارفین سلطان باہو قدس سرہ العزیز نے لکھا ہے کہ دنیا آخرت کا سارا نظام ہی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، لاہور تھا کہ موڑ کھنڈا تھا، کہ موڑ کھنڈا نظر آیا تو کیا ہے، موڑ کھنڈے میں کیا پڑھا۔ اور کچھ وظائف کرنے والے ہیں سلطان العارفین سلطان باہو قدس سرہ کی سلسلہ پاک میں جو محنت کرتے ہیں، تو ابتدائی زمانہ میں ان کو حرم مکہ نظر آنے لگتا ہے، پھر بیت اللہ میں اپنے آپ کو دیکھنے لگتا ہے، گاہے ایسا ہوتا ہے بیت اللہ شریف کے ساتھ سجدے میں اس کا سر بھی ٹکراتا ہے، پھر حرم مدینہ نظر آنے لگتا ہے، مسجد نبی نظر آنے لگتی ہے، روضہ پاک نظر آنے لگتا ہے، پھر یہاں بیٹھے بٹھا اسلامی بننے لگتا ہے، کبھی مسجد نبی کی دیواروں کے ساتھ سجدے میں گیا وہ اس کا سر بھی ٹکراتا ہے۔ یہ ساری کی ساری اس میں ذات کی برکات ہے۔
تو یہ بات جب چلتی ہے مرشد کی طرف سے چلتی ہے، خود کو خود ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو کچھ نظر آنے لگے یا اس کو پتہ چلنے لگے. اگر یوں پتہ چلنے لگتا تو پھر ساری دنیا بلب بنا کر بازار میں بیٹھ جاتی کہ ان کے کنکوں میں بھی ضرور تھے اور وہ کہتے ہیں جی لوگ ہم بھی انجینئر ہو گئے ہیں. تو کوئی بناتا ہے باقی لوگوں کو لگاتے ہیں، لیے پیسے لگا دیا. تو گویا کہ ساری محنت کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس کی اندر کی آنکھ کھل گئی. رات دن میں نے ایک روایت پیش کی تھی کہ امام الانبیاء سرور قول مقام صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ زادہ اللہ شرفا و تکریمہ میں چلنے پھرنے کے لیے نکلے اور ان کے ہمراہ سیدنا و مولانا حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم تھے. سبحان اللہ. حضرت فرماتے ہیں حضرت مولا علی کرم اللہ جو فرماتے ہیں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاں جہاں جا رہا تھا، جن پہاڑوں کے ساتھ سے گزر رہے تھے، جن جھاڑیوں کے ساتھ سے گزر رہے تھے، جن پتھروں کے ساتھ اور درختوں کے قریب سے گزر رہے تھے، مجھے یاد ہے ان کا حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں السلام علیکم یا رسول اللہ کہہ کر سلام پیش کرنا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو یہ کیسے دیکھا؟ دل کی آنکھ سے نظر آتا. بے شک. سبحان اللہ. اگر کسی کو ان ظاہری آنکھوں سے پتھر ہلتا ہوا نظر آ جائے تو ممکن ہے پتھر ہلتا ہوا نظر آ جائے، گر رہا ہوگا، پڑ رہا ہوگا، صلاۃ و سلام پیش کرنا، سلام پیش کرنا بارگاہ نبوت میں، یہ تو اس کو محسوس نہ ہوگا. کیوں؟ اس کا تو اندر کے ساتھ تعلق ہے. اگر اس کو اندر سے کچھ نظر آتا ہے تو آپ سمجھ بھی آ جائے گی، بات کا پتہ بھی چل جائے گا. تو یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ، میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگ اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہیں ان کے دل کو صاف کرتا ہے، مزکہ کرتا ہے، پاک کرتا ہے، روشن کرتا ہے، ان کے دلوں کو مانتا ہے. دل کا برتن جس کا گندا ہو صاف کر دیتا ہے. اس کی نظر میں تاثیر یہ ہے کہ نبوت کی نگاہ میں تاثیر ہے کہ دل اس کا اجلا ہو جاتا ہے. جب اجلا ہو جاتا ہے نظر آنے لگتا، وہ بھی دیکھنے لگتا. تو لطائف جتنی ان سے محنت کی جائے گی وہ دیکھنے لگیں گے ایک عرصے کے بعد. جب دیکھنے لگیں گے پھر دیکھنا بڑھتا رہتا ہے بشرطے کہ مرشد سے تعلق رہے، اس کی نظر اس پر رہے. اگر وہ دور تو وہ بھی دور تو پھر ٹھیک ہے، چل پھر موج لے، دنیا دیکھ کہاں بستی ہے. تو یہ لوگ جب ابتدا میں اس کو کچھ محسوس ہونے لگتا ہے سوتے میں تو یہ یوں کہہ لو کہ علم یقین کی کیفیت ہے. جب جاگتے میں وہ دیکھنے لگتا ہے کہ عین یقین کی کیفیت ہے. عین کہتے ہیں آنکھ کو، وہ ایک آنکھ سے نظر آنے لگتا. پہلا اس کو نظر آئے علم کے ساتھ، علم یقین. اب جو اس کو نظر آنے لگا عین یقین، اب اس کو دل کی آنکھ سے بھی نظر آنے لگا. پھر یہ آنکھ بھی اس کے معامل ہو جاتی ہے، مراقبہ کرنے، آنکھیں بند کرنے کی ضرورت اس کو ختم ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. پھر کھلی آنکھ کو ہر بات نظر آنے لگتی ہے. تو ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم پھر لتسألن، تم سے بات پرس ہوگی، تم سے پوچھا جائے گا یومئذ، قیامت کے دن، عن النعیم، اللہ کی نعمتوں کے بارے میں جو تم پر اللہ نے برسائی ہے. کیا پوچھا جائے گا؟ نعمتوں کے بارے میں. نعمت کے بارے میں، نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے. نعمت تو بے شمار ہے. دیکھنا نعمت الگ سے ہے، سونگنا نعمت الگ سے ہے، چکھنا نعمت الگ سے ہے، کھانا نعمت الگ سے ہے، چلنا پھرنا نعمت الگ سے ہے، پکڑنا یہ نعمت الگ سے ہے، سر یہ نعمت الگ سے ہے، کام اگر بہرے ہو جائیں تو گاڑی والا حرام دیتا رہتا، بابا نیچے آ کر مر جاتا. کیوں؟ نعمت جو اس بیچارے کے پاس نہیں. اگر نعمت ہو تو چھلانگ لگا کر ہو جائے گا. اور ساتھی میں آج میں مر گیا ہوتا، گاڑی چڑھ گئی ہوتی مجھے تو قدرتی اس کا ہاتھ مجھے سنائی دی اور ہم پیر بھاگ کر بھرے ہو گیا ہو. یہ بھی ایک نعمت ہے. بے شمار نعمتیں ہیں دنیا میں، کہیں کھانے کی ہیں، کہیں پینے کی ہیں، کہیں لینے کی ہے اور کہیں دینے کی ہے.
اولاد الگ سے نعمت، برادری الگ سے نعمت، خاندان الگ سے نعمت، تو بے شمار. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ثم پھر لتسألن ضرور تم سے پوچھا جائے گا یومئذ اس دن عن النعیم نعمتوں کے بارے میں. تو ایک نعمت پہ جواب دینا بڑا مشکل ہے، اگر بہت سی نعمتیں پوچھی گئی تو پھر تو جواب دینا اور بھی زیادہ مشکل ہوگا. تو یہ نعمتیں میں نے تمہیں دی تھی، تم نے کہاں استعمال کی؟ آنکھیں تھی کہاں استعمال ہوئی، ہاتھ تھے کہاں استعمال، پاؤں تھے کہاں استعمال ہوئے، زبان تھی کہاں استعمال ہوئی؟ تو بے شمار نعمتیں دے کر پوچھا بھی جائے گا کہ میری نعمتوں پر تم نے کیا کیا اور میرا شکریہ کتنا کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے آپ کو ہر حال میں اپنی نعمتوں کے شکر کی توفیق نصیب فرمائے، اور شکر کا وہ انداز سب میں عمدہ ہے جو آمنہ کے لال عبداللہ کے جان سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس چھوڑا ہے. اللہ مجھے آپ کو توفیق دے کہ ان نعمتوں کا ہم ان کلمات طیبات کے ساتھ شکریہ ادا کرتے کرتے دنیا سے چلے جائیں.